یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ اسلام کے اوراق پر یہ حقیقت موجود ہے کہ ان چند شخصیتوں میں سے ایک تھی جس نے تاریخ اسلام میں ایک انتہائی مشکل مقام پر ایک انتہائی اہم واقعے کی صورت میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کے بعد تاریخ کا رخ ہی مڑ گیا اور بظاہر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے دشمن ناکام ہو گئے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس نے ایسے دور میں اسلام قبول کیا کہ جب اسلام کا مذاق اڑانے والے تو بے شمار تھے مگر حقیقت اسلام کا سمجھنے والا کوئی نہ تھا، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اس وقت کہ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ احکام پیغمبر کی مخالفت کی جا رہی ہے، علی اعلان مولائے کائنات کا ساتھ دیا۔ اور یہ وہی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ کے اوراق پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ مدینے کے بازاروں میں گشت کرتے رہتے تھے بعد وفات پیغمبر، مدینے کے بازاروں میں گشت کرتے رہتے تھے، لوگوں کی نشست گاہ یعنی ڈرائنگ روم میں آیا جایا کرتے تھے، اور جس مقام سے گزرتے تھے اگرچہ زمانہ مخالف تھا، حالات ناسازگار تھے، مگر ایک ایسی اہم شخصیت تھی ان کی کہ کسی کو کہنے کی جرأت نہ پڑتی تھی، اور یہ علل اعلان مدینے کے بازاروں اور لوگوں کے مکانوں میں جا جا کے اعلان کیا کرتے تھے کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر، کہ یاد رکھو کہ بہترین مخلوق بہترین انسان علی ہے، اور جو اسے شک کرے وہ کافر ہے۔ یہی وہ شخصیت ہیں کہ زمانہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، آل محمد کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مگر مدینے کے بازاروں میں ان کا گشت اور یہ جملہ کمی نہیں آنے پا رہی کہ اے مدینے والوں اور اے اصحاب رسول، اپنی اولاد کو محبت علی کی تعلیم دینا، اور اگر یہ دیکھو کہ اس کے باوجود وہ محبت علی کی جانب راغب نہیں ہو رہے تو اپنے گھر میں جا کے تحقیق کرنا کہ کہاں خرابی واقع ہوئی ہے۔ اور یہی وہ ہستی ہے کہ جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچے اور آنکھوں کی بینائی جواب دے چکی ہے تو شہر مدینہ کی گلیوں میں اسی حالت میں کہ آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، شہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے پھرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ این محمد این محمد، وہ محمد کہاں ہے کہ جسے سلام پہنچانے کا حکم مجھے میرے پیغمبر اسلام نے دیا تھا۔ اور مسلسل اس حالت کے اندر کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، اس شخصیت کی زبان پہ اس محمد کا نام ہے کہ جس کی تلاش ان کو سالوں سے تھی، کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام ان کے سپرد ایک امانت کر چکے تھے، اور خاندان اہل بیت سے اتنی قربت ہے اس شخصیت کو کہ روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جب ایک مرتبہ چوتھے امام کی عبادت کی کثرت کو دیکھ کر ان کی پھوپھی یعنی جناب فاطمہ جو مولائے کائنات کی دختر ہیں صاحبزادی، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاندان کی اس وقت ایک ہی نشانی ہے اور کثرت عبادت کی وجہ سے اسے بھی کوئی نقصان پہنچ جائے، تو باقاعدہ علی کی بیٹی فاطمہ اپنے گھر سے نکل کے اس شخصیت کے گھر میں جاتی ہیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے خاندان کی محبت میں اپنی جوانی کو گزارا اور بڑھاپے کو گزار رہے ہیں، اور ہمارا آپ پر ایک حق ہے، اس لیے اس حق کے واسطے سے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ جا کر میرے بھتیجے کو کہ جو امام وقت ہیں، اپنے زمانے کے اندر حجت خدا ہیں، اسی لیے پھوپھی ہیں مگر امام وقت کو مشورہ دینا مناسب نہیں، اس شخصیت کی بزرگی کو دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اتنا قریبی تعلق ہے ان کا خاندان اہل بیت سے، علی کی بیٹی آ کے ان سے درخواست کر رہی ہیں کہ ہمارے خاندان کا جو حق آپ پر ہے اس حق کا واسطہ کہ آپ جا کر میرے بھتیجے سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ اسے نقصان پہنچ جائے۔ اور اس انداز سے یہ شخصیت خاندان اہل بیت سے منسلک تھی کہ آج تک اور قیامت تک باقی رہنے والی ایک حدیث قصہ انہی کے ذریعے سے تمام مسلمانوں تک پہنچی ہے
یعنی تذکرہ ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا، جو تاریخ اسلام اور محبان اہل بیت میں ایک انتہائی نمایاں مقام پر فائز ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے کسی دور کے اندر اور کسی مرحلے میں بھی اہل بیت کی محبت کو ترک نہیں کیا۔ ہاں، بعض اوقات خود آل محمد کے حکم کے تحت جابر کو خاموش ہونا پڑا، مگر وہ حالات کیا تھے یہ تو ان حالات زندگی کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بے شک سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود اور عمار یاسر کے مقام اور مرتبے کے صحابی تو نہیں ہیں، مگر ان کے فوراً بعد جابر ہی کا نام آتا ہے، بلکہ روایتوں میں یہاں تک موجود ہے کہ جب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اسلام کی زبانی امت رسول کو اجر رسالت ادا کرنے کا حکم دیا گیا، تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی سوائے سلمان و ابو ذر، مقداد و عمار اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے ان کے سوا اور کسی نے اس اجر رسالت کو اور آیہ مودت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اور یہ وہی جابر ہیں کہ ایک اور روایت میں کہا گیا کہ 7 ایسے آدمی ہیں کہ جن کی محبت تمام ہمارے ماننے والوں پہ فرض کی گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اور رسول کی زندگی کے بعد ہر مقام پر اطاعت رسول کی ہے، اس اطاعت کی وجہ سے ان کی محبت ہر ایک پر فرض ہے، اور ان میں ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ عظیم شخصیت جنہوں نے عمر بھی انتہائی طولانی پائی، کیونکہ پیغمبر اسلام مسلسل ان کے حق میں دعا کرتے رہتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 90 سال کی اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 96 یا 97 سال کی عمر مبارک ان کی تھی، اور یہ مدینے میں انتقال کرنے والے آخری صحابی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو مدینہ اصحاب رسول سے خالی ہو گیا۔ ہاں، بعض صحابی اس وقت تک اور حیات تھے، مگر وہ شام یا مصر کے علاقے میں تھے۔ مدینے کے یعنی مدینہ رسول کے، پیغمبر اسلام کے شہر کے یہ آخری صحابی تھے۔ انتہائی طولانی عمر ہے، خدا نے برکت دی اپنے رسول کی دعا کے بعد، تو اس طویل زندگی میں سے ہمارے سامنے جابر کے حالات انتہائی مختصر آتے ہیں، جبکہ یہ وہ شخصیت و ہستی ہے کہ بار بار عام مسلمان بھی ان کی روایتیں نقل کر رہے ہیں، اور صحاح ستہ کی اوراق پر جابر کی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، جیسا کہ ان کے اس مشہور نام سے ظاہر ہے کہ یہ انصاری تھے۔ انصار ان لوگوں کا نام ہے کہ جو شہر مدینہ کے قدیم باشندے تھے، پیغمبر اسلام پر اور خود مذہب اسلام پر ایمان لائے، اور جب اللہ کے رسول ان کی دعوت پر ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو انہوں نے آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنے گھر اور مال کو وقف کر دیا۔ ان کا لقب پیغمبر نے انصار رکھا، جو ناصر کی جمع ہے یعنی مددگار۔ تو جابر ابن عبداللہ در حقیقت مدینے کے قبول کے قدیم سے تھے، اور پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت سے تقریباً 6 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے یہ پیغمبر اسلام سے 36 سال اور مولائے کائنات سے 4 سال چھوٹے قرار پاتے ہیں۔ اعلان رسالت سے 6 سال پہلے شہر مدینہ کے ایک انتہائی اہم خاندان بنو سلمہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ خاندان بنو سلمہ مدینے کے اہم خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا، اور آپ میں سے جن حضرات کو مدینے کی زیارات کا موقع ملا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے اندر جب پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے یا ایک روایت کے مطابق خود پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ بیت المقدس سے پیغمبر نے حالت نماز میں کعبے کا رخ کیا، چنانچہ مسجد کا نام پڑ گیا مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اسی مسجد قبلتین سے لے کر شہر مدینہ تک کا جو علاقہ ہے اس میں جابر ابن عبداللہ انصاری کا قبیلہ بنو سلمہ رہا کرتا تھا۔ یہ علاقہ آج بھی شہر مدینہ سے خاصا باہر ہے،
تو اس زمانے میں تو مدینے سے خاصا دور کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ جابر کا اپنا مکان یہیں پہ تھا، مگر محبت رسول کی وجہ سے ان کے دن اور رات کا اکثر حصہ مدینے میں گزرا کرتا تھا۔ جابر ابن عبداللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک انتہائی اہم خاندان کے فرد ہیں، اور ان کے خاندان کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ بعد میں آنے والے کچھ انتہائی ظالم و جابر حکمران بھی مجبور ہوئے کہ ان کے خاندان کی مدد حاصل کریں، اور جابر کو ذریعہ بنایا گیا۔ یہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ تو اب خاندان بنو سلمہ مدینے کا ایک انتہائی اہم خاندان ہے۔ مدینے میں فی الحال کفر و جاہلیت کا دور دورہ ہے۔ ان کے والد اور ان کے دادا دونوں اس خاندان بنو سلمہ میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتے تھے۔ سردار تو نہیں تھے مگر ایک انتہائی اہم مقام تھا۔ ان کا پورا شجرہ یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حزام ابن کعب ابن سلمہ، چنانچہ سلمہ کی نسل سے ہیں، بنو سلمہ کہلاتے ہیں۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے اور ان کے دادا کا نام عمر ہے۔ اس لیے میں ذرا اتنی تفصیل میں جا رہا کہ جابر کی زندگی میں ان کے والد کے واقعات بڑی کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ تو جابر کے دادا عمر اپنے علاقے کے ایک انتہائی مالدار شخص ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے زمانے جاہلیت میں انتقال کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی ساری جائیداد و میراث جابر کے والد جناب عبداللہ کو ملی۔ جناب عبداللہ خود بھی مسلمان ہوئے۔ جناب عبداللہ کی ایک سگی بہن ہے جن کا نام ہند ہے، وہ بھی مسلمان ہوئی، اور پھر یہ پورا خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اب جناب عبداللہ کو یعنی جابر کے والد کو اپنے باپ کی جانب سے خاصی جائیداد ملی تھی۔ کئی باغات تھے، کچھ قلعے تھے، ایک چشمہ تھا۔ عرب کے اندر سب سے بڑی جائیداد جو مانی جاتی تھی وہ پانی کا چشمہ مانا جاتا تھا۔ باغات تو بہت کثرت سے مل سکتے ہیں، قلعے تو مل سکتے ہیں، لیکن سب سے قیمتی چیز پانی کا چشمہ، اس لیے کہ پانی عرب میں نایاب تھا اور سونے کے داموں میں پانی فروخت ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ان کے والد کی جب مالداری کا ذکر کیا جاتا ہے تو مورخ ساتھ میں ضرور لکھتے ہیں کہ ان کے والد کے امیر ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پانی کے ایک چشمے کے مالک ہیں۔ لیکن ان کے والد فیاض بے انتہا تھے، یعنی راہ خدا میں، اگرچہ اس وقت تک اسلام تو نہیں لائے تھے مگر جس خدا کو مانتے تھے اس کی راہ میں اور غریبوں کی ہمدردی میں بے انتہا خیرات کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باوجود اس ساری جائیداد کے ان پر انتہائی قرضہ چڑھ گیا اور وہ انتہائی قرضدار ہو گئے۔ اسی زمانے میں جابر ابن عبداللہ انصاری جوانی کی منزل میں داخل ہو چکے تھے، اور ان کی عمر 16 یا 17 سال کے قریب تھی کہ جب شہر مدینہ کے اندر یہ خبر آئی کہ مکے میں ایک آدمی نے دعویٰ اسلام کیا ہے۔ محسنان اسلام کے سلسلے کی دوسری تقریر میں، اس سال کی دوسری تقریر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مدینے والوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے، اور جو اس کا ساتھ دے گا دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی، کیونکہ یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے مسلسل بحث ہوتی تھی۔ یہودیوں کو یہ تکبر تھا، یہ غرور تھا، یہ سہارا تھا کہ ہم چونکہ اہل کتاب ہیں اس لیے جو رسول آئے گا ضرور ہم سے مدد لے گا، اور ان کے سامنے تاریخ بھی تھی کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، جب بعد میں عیسیٰ آئے تو وہ ہمارے ساتھ ملے، ہماری کتاب کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو آخری رسول بھی ہمارا ہوگا۔ مدینے کے دوسرے باشندے مسلسل یہ ذکر سننے کے بعد چوکنا ہو گئے تھے، اور پہلے سے ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہودی ہم سے آگے نہ بڑھنے پائیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خبر مدینے آئے تو یہودی تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آنے والا ہمارا محتاج ہوگا، وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ ہم سے مدد کی خواہش کرے گا۔ مدینے کے دوسرے لوگوں نے سبقت کی اور فوراً مکے کے اندر ایک وفد بھیجا جس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ واقعاً وہ رسول سچا رسول ہے، ہم نے اس کا کلام بھی سنا، ہم نے اس کا پیغام بھی سنا، ہم نے اس کے معجزے بھی دیکھے۔ چنانچہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، مدینے میں جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، ہر ایک میں کچھ کچھ مسلمان ہو گئے۔ ابھی سارا مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن وہ وقت آیا کہ ہر خاندان کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہاں تک کہ میں نے اور میرے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہاں پہ مورخین میں ایک اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں
کہ ان کے والد نے اور انہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے قبول کرنے میں جابر کو فخر حاصل ہے کہ یہ اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں اور بعد میں ان کے والد نے بھی اسلام قبول کیا۔ ابھی پیغمبر اسلام کی زیارت نہیں کی، ابھی پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، 300 میل دور مکے کے اندر پیغمبر، مگر یہاں خود بخود پیغمبر کا پیغام عام ہو رہا ہے۔ اور اس موقع پر ایک اور انتہائی اہم شخصیت کا نام آتا ہے، جناب موصب ابن عمیر، جنہیں واقعاً محسن اسلام کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ان کو مدینے بھیج دیا تھا اور کہا تھا تم جاؤ اور مدینے والوں کی تربیت کرو۔ خیر، ان کے حالات بھی جب بیان ہوں گے تو ان کا کارنامہ تو وہاں پہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی جابر کی گفتگو ہو رہی، جابر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا عرصہ گزرا، مکے سے آنے والوں نے جب رسول کی خبر دی تو تھوڑا عرصہ گزرا، ہر خاندان میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن ہم سب لوگ ایک جگہ بیٹھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب مدینے میں مکے جیسے حالات تو نہیں تھے، نہ وہ سختیاں تھیں نہ وہ پریشانیاں تھیں، مسلمان ہو گئے مگر خاندان والوں کا کوئی اتنا اعتراض بھی نہیں ہے، ملنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ ایک دن ہم لوگ بیٹھے اور ہم نے کہا کہ رسول وہاں پہ زحمتیں برداشت کر رہے ہیں مکے والوں کے ہاتھ، یہاں پہ ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ رسول پر اسلام، رسول پر ایمان لے آئے اور ان کی زیارت سے محروم ہیں۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ جا کے رسول کو دعوت دے کے اپنے درمیان لائیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری بھی اس مشورے میں شریک ہیں۔ چنانچہ محسن احسان پر اسلام کا آغاز یہیں سے ہو گیا کہ اس میٹنگ میں جابر بھی ہیں اور جابر نے یہ بات طے کر لی، اور اس حد تک جابر آگے تھے اس مسئلے میں کہ جب مدینے والوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا ایک نمائندہ وفد جائے جس میں ہر قبیلے کے کچھ افراد ہوں اور وہ جا کے پیغمبر کو باقاعدہ دعوت دیں، پیغمبر جو شرائط رکھیں انہیں اختیار ہوگا وہ شرائط قبول کرنے کا، تو اس میں جابر کا نام بھی ڈال دیا گیا، جبکہ جابر کی عمر فقط 19 سال کی تھی، اور اتنے بزرگوں کے سامنے ان کی موجودگی میں اتنے اہم عہدے پہ جابر کو مقرر کیا جا رہا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس وفد کے ساتھ مکے آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب حمزہ کی تقریر میں میں نے پوری تفصیل بتائی تھی، اب یہاں پہ اس کو دہرانا لا حاصل، اشارتاً بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ اب یہ وفد مکے میں آیا، سب اس میں بزرگ ہیں یا ایسے مقام کے مالک ہیں کہ اگر رسول کوئی معاہدہ کریں، کوئی شرط رکھیں تو یہ فوراً اس پر فیصلہ کر سکیں، یہ نہیں کہ ہم واپس مدینے آ کے آپ کو جواب دیں گے۔ ایسے آدمی تھے کہ جن کو فوری فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا کہ جب میں پہلی مرتبہ پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرتا۔ ہم لوگ مکے میں اس وقت آئے کہ مکے والوں کو کوئی پتہ نہ چلنے پائے، ان کے کان نہ کھڑے ہونے پائے۔ وہ وقت کون سا تھا؟ حج کا موسم تھا۔ مکے والوں کا جاہلیت کا حج جیسا بھی ہو، بہرحال ایک حج ہوتا تھا۔ اس وقت ہر شہر سے وفد آتے تھے، ہر شہر سے لوگ آتے تھے، چنانچہ مدینے والے بھی اسی انداز سے آئے۔ بظاہر یہ ظاہر کیا کہ جیسے ہم تو حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن اصل مقصد پیغمبر سے ملاقات تھی۔ مینا کے قریب پہاڑ کی گھاٹیوں میں ملاقات کی اور اس کے بعد معاہدہ طے پایا، پیغمبر کو باقاعدہ دعوت دی گئی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے کچھ شرطیں رکھی، جناب عباس نے کچھ شرطیں رکھی، بات طے پا گئی اور یہ وفد واپس مدینے پہنچا۔ اس وفد کو مکے سے نکلتے ہوئے خطرہ ہو گیا تھا، مگر جناب حمزہ نے اس وقت شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بچا لیا۔ یہ مدینے آئے، مدینے والوں کو پیغام دیا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے آنے کا وعدہ کر لیا ہے، مگر پہلے ایک ایک کر کے دوسرے مسلمان آئیں گے۔ اب مدینے والے تیار ہیں، جو مسلمان مکے سے نکل کے مدینے آتا ہے کھلے دل سے استقبال ہوتا ہے، اور مدینے والے خود بے انتہا مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ مدینے کے اندر کاروبار پہ یہودی چھائے ہوئے تھے۔ یہودیوں کے کاروبار کا جو طریقہ ہے، سود کا نظام، لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھانا، وہ ساری خرابیاں تھیں۔ تو مدینے والے خود بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، 2-4 کے علاوہ، مگر کھلے دل سے استقبال کر رہے ہیں۔ ہر مہاجر کو گلے سے لگایا جا رہا ہے اور عارضی انتظام کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ پیغمبر نہ آئے یہ انتظام ہے، اس کے بعد جیسے اللہ کا رسول حکم دے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر اسلام خود مدینے تشریف لاتے ہیں۔ پیغمبر کا استقبال کرنے والوں میں جابر ابن عبداللہ انصاری آگے ہیں۔ پیغمبر کا استقبال کیا گیا، پیغمبر کو شہر مدینہ میں ٹھہرنا ہے،
جابر کا مکان مدینے سے باہر ہے، اس لیے جابر کو یہ سعادت تو حاصل نہ ہو سکی کہ پیغمبر ان کے مہمان بنتے، مگر جابر نے ہر وقت پیغمبر اسلام کی ہم نشینی اور صحبت کو اختیار کیا۔ ان کے والد بھی ابھی حیات ہیں اور وہ جابر کے ساتھ ہر وقت رسول کی خدمت میں رہتے ہیں۔ تو اب جابر کی شخصیت کی اہمیت یہیں سے ظاہر ہوئی کہ نہ یہ مدینے والے پیغمبر سے معاہدہ کرتے، نہ اس انداز سے اسلام کی تبلیغ ہوتی۔ جابر مدینے میں آ گئے، تھوڑا عرصہ گزرا، بدر کے مقام پر ایک معرکہ ہوا، کافروں کا لشکر آ رہا ہے، مسلمانوں کی مختصر سی جماعت نکل رہی ہے۔ جابر اس وقت 20-21 سال کے نوجوان ہیں، چڑھتی جوانی ہے، جوش اور جذبہ ہے، بہادری ہے اور چاہتے ہیں کہ اس جہاد میں حصہ لیں، مگر ان کے والد نے ان کو منع کیا، کہا کہ اے میرے بیٹے، جابر کی والدہ کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، مگر بدر کے موقع پر جو حالات ہمارے سامنے آئے اس سے پتا چلتا کہ جابر کی والدہ کا انتقال غالباً اس سے پہلے ہو چکا تھا، اور جابر کے والد کثیر العیال تھے، یعنی تاریخوں میں ہے کہ ان کی 9 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا جابر ابن عبداللہ انصاری، 9 ان کی لڑکیاں تھیں، جن میں سے بدر کی جنگ کے موقع پر 6-7 لڑکیاں تو بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ چنانچہ ان کے والد نے کہا بیٹا اگر ہم دونوں چلے جائیں گے تو پھر یہ جو ہماری بچیاں ہیں، ایک مرد بھی خاندان میں ہو تو مسئلہ نہیں، مگر 9 لڑکیاں اور خاندان میں کوئی مرد نہ ہو۔ کہا بیٹا یہ جو تمہاری بہنیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون رہے گا، ان کو بچانے والا کون رہے گا؟ تو بیٹا میں میدان میں جاتا ہوں اور تم اپنی بہنوں کے ساتھ رہنا۔ پیغمبر اسلام تک یہ مسئلہ پہنچا، پیغمبر نے جابر سے کہا کہ جب باپ کی اجازت نہیں ہے تو تم اس جہاد کے اندر حصہ نہیں لے سکتے ہو۔ چنانچہ جابر کو انتہائی افسوس کی حالت میں واپس آ کر اپنے گھر میں بیٹھنا پڑا۔ بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، 313 مسلمان گئے ہوئے ہیں، جابر کے والد یعنی عبداللہ انصاری بھی وہاں موجود ہیں، اور جابر بے چین ہے، لیکن کیا کیا جائے، حکم رسول ہے کہ باپ اگر جہاد سے بھی روکے تو بیٹے کا فرض ہے کہ باپ کی یہ بات مانے، الا یہ کہ خدا، رسول، امام یا نائب امام خاص اس کا نام لے کر کہیں کہ تمہیں میدان میں جانا، اس وقت کی بات تو دوسری، مگر جب ایک عام اعلان کہ مجاہد آ جائیں جہاد میں حصہ لینے کے لیے تو باپ روک دے تو تمہیں گھر میں بیٹھنا، چنانچہ جابر گھر میں بیٹھے۔ لیکن تاریخوں میں یہ ملتا کہ ایک دن موقع پا کے جابر میدان بدر میں پہنچ گئے، پیغمبر اسلام کی طرف سے ممانعت کہ باپ نے منع کیا ہے تم جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے ہو، لیکن جابر نے خود اپنے ذمے یہ خدمت لی کہ مجاہدوں کو پانی لالا کے پلا رہے ہیں، چشمے سے وہ بدر کا جو تالاب ہے جس کے بارے میں بھی جناب حمزہ کے حالات میں ذکر آ چکا، اس تالاب سے پانی بھر کے لاتے ہیں اور مجاہدوں کو پانی پلاتے ہیں، یہاں تک کہ بدر کی جنگ اختتام کو پہنچی اور جابر اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آئے۔ اگلے ہی سال ایک مرتبہ دوسری جنگ کا آغاز ہوا جس کا نام تھا جنگ احد۔ یہ واقعہ بڑا اہم ہے اس لیے کہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ، اور اسی واقعے کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ جابر اور پیغمبر کی جو زیادہ قربت بڑھی وہ اس واقعے کے بعد۔ اب اگلے سال جنگ احد کا معرکہ پیش ہوا، پیغمبر اسلام نے مدینے والوں سے اس خبر کے ملنے کے بعد کہ لشکر کفار آ چکا، مدینے والوں سے ایک مشورہ کیا جس کی تفصیل بھی بیان ہو چکی۔ جناب حمزہ نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا، اس دفعہ بڑا لشکر مسلمانوں کی طرف سے بڑا لشکر چلا نہیں، لیکن پھر مسئلہ پیش آیا کہ باپ نے ایک مرتبہ پھر جابر کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے پچھلی دفعہ بھی تمہیں منع کیا تھا کہ بہنیں چھوٹی ہیں تمہاری، بیٹیاں زیادہ ہیں میری، تم ان کی حفاظت کے لیے گھر میں رہو، اور اس دفعہ پھر میں تمہیں منع کرتا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اس جنگ سے واپس نہیں آ سکتا ہوں، اور میرے نزدیک اسلام، خدا اور خدا کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان پر اپنی جان قربان کرنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، لیکن بیٹیوں کا معاملہ اور میری گردن پر قرضہ بھی ہے، اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو میری گردن پہ قرضہ رہے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس جنگ میں حصہ نہ لو تاکہ میری بیٹیوں کی حفاظت بھی ہو جائے اور جو میرا قرضہ اس کے ادا کرنے کا انتظام بھی رہے۔ اس اعتبار سے کہ قرضہ لینا یا کسی انسان کا حق مارنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایت پیغمبر ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر یہ کہ اس کی گردن پر کسی مومن کا کوئی مالی حق باقی ہو۔
یہ شہید کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ روایت میں یہ ہے کہ جنگ خیبر کے بعد جب جنگ خیبر کے شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا قبروں میں، تو ایک شہید تھے مدغم، یہ پیغمبر اسلام کے غلام تھے، ہر وقت پیغمبر کی خدمت میں رہتے تھے، میدان جہاد میں اور خیبر جیسے معرکے میں شہید ہوئے تھے، مگر جب انہیں دفن کر دیا گیا تو ایک مرتبہ لوگوں کے ایک سوال کے جواب میں پیغمبر نے کہا کہ وہ عذاب خدا میں گرفتار ہیں اور ان کی قبر آگ سے بھر چکی۔ لوگ حیران ہوئے، شہید بھی ہیں، پیغمبر کے غلام بھی ہیں، شروع کے مسلمانوں میں سے بھی ایک ہیں، اور پھر انہیں عذاب مل رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ایک لڑائی میں اسلامی جہاد کا طریقہ یہ ہوتا کہ میدان سے جتنا مال جمع ہو وہ جنگ کے بعد ایک جگہ لا کے جمع کیا جاتا ہے، پہلے اس میں سے خمس نکلتا ہے، یعنی رسول و آل رسول کا حصہ، باقی مال سارے مسلمانوں میں برابر سے تقسیم ہوتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے زیادہ کافروں کو قتل کیا، میں نے کم کو، سب کو برابر سے تقسیم ہوتا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ایک غزوے کے بعد جب سارا مال ایک جگہ لا کے جمع کرنے کا حکم تھا، ایک چادر اس کو پسند آ گئی تھی اور اس نے اس چادر کو چھپا لیا کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہ تھا، تو وہ چادر جس میں سارے مسلمانوں کا حق اور پیغمبر کا حق خمس واجب ہے، یہ انہوں نے نہیں پہنچائی، تو اس کی وجہ سے شہید، غلام، اولین مسلمان پھر بھی عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ تو اب اسلام کو فقط 16 سال گزرے، لیکن جابر کے والد کو فقط 3 یا 4 سال ہوئے، مگر اتنا خیال کہ بیٹا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں مارا جاؤں گا، پھر میرا قرضہ کون ادا کرے گا، اس لیے بیٹا تم اس جنگ کے اندر بھی شریک نہ ہو۔ اور یہ خیر آخری جنگ تھی جس میں جابر شریک نہیں ہوئے، اس کے بعد تو ہر غزوے میں شریک ہوئے تھے۔ جابر باپ کے حکم کے آگے اور پیغمبر کا وہ فرمان کہ اس معاملے میں باپ کی اطاعت کرنا، مجبور ہو کر اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جابر کو اطلاع ملی کہ میرے والد میدان جنگ میں کفار کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ جابر تڑپ کے فوراً احد کے میدان کی جانب پہنچے تو پتا چلا کہ واقعاً ان کے والد احد کے معرکے میں کام آئے، اور جناب حمزہ کی طرح سے ان کے والد کو بھی اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ شہادت کے بعد ناک، کان اور ہونٹ وغیرہ کاٹ لیے گئے تھے اور لاشیں کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ جناب جابر کو پیغمبر اسلام نے آتا دیکھا، ان کے والد کا ان کو پرسہ دیا۔ روایت یہ ہے کہ اس کے بعد جناب جابر کی پھوپھی یعنی ان کے والد کی بہن ہند کو جب اطلاع ملی تو وہ بھی تڑپ کے میدان احد کے اندر آئیں۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ بہن آ رہی ہے، اس لیے بھائی کے میت کے اوپر چادر ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت کو وہ دیکھیں اور ان کے غم میں اضافہ ہو جائے۔ جب جناب ہند جو خود بھی مسلمان ہو چکی تھی میدان میں پہنچی، چادر کو دیکھا تو پیغمبر سے خواہش ظاہر کی کہ میں واقعاً دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی کس حالت میں ہے۔ جابر کی پھوپھی کی خواہش پر پیغمبر نے جابر کے والد کی میت پہ سے چادر کو ہٹایا۔ ہند نے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی، ایک مرتبہ چیخے مار مار کے رونے لگی۔ پیغمبر اسلام نے کہا ماتم کرو اور بہت زیادہ ماتم کرو، مگر یہ بات بھی تمہارے ذہن میں رہے کہ تمہارے بھائی کی میت پر اس وقت آسمان کے فرشتوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے اور وہ جنت کے باغات میں اس وقت ٹہل رہے ہیں۔ روایت میں یہ بھی کہ یہ خبر مدینے میں بھی پہنچ گئی تھی، تبھی تو ان کی بہن آئی تھی، ان کے گھر میں بھی پہنچ گئی تھی۔ بیٹیوں کو پتا چلا کہ ہمارے باپ میدان میں شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے فوراً ایک اونٹ کا انتظام کر کے اسے میدان جنگ میں بھجوایا۔ اب جابر بھی میدان میں ہیں، جابر کی پھوپھی بھی میدان میں ہیں، وہ صرف بچیاں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی 6 بچیاں یا 7 تو بہت چھوٹی تھیں، انہوں نے فوراً ایک اونٹ کا انتظام کیا اور اس کو میدان احد میں بھجوایا، صرف اس لیے کہ ہمارے بابا کی میت آ جائے، ہم بھی اپنے باپ کی میت کو دیکھیں اور پھر جو ہمارا خاندانی قبرستان مدینے میں ہے یہاں پہ ہمارے باپ دفن کیے جائیں۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ پتا چلا تو پیغمبر نے جابر کو بلایا اور کہا کہ احد کے جتنے شہید ہیں ان سب کو اسی مقام پہ دفن کیا جائے گا، اور کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنے مرنے والے شہید کا لاشا یہاں سے منتقل کرے۔ جابر کے لیے پیغمبر کا اتنا حکم اور فرمائش کافی تھی، کہا اللہ کے رسول میں راضی ہوں۔ پھر پیغمبر اسلام نے قبریں کھود کے شہیدوں کے دفن کا انتظام کیا، تو جابر ابن عبداللہ کے والد عبداللہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے، اور عبداللہ کے بہنوئی یعنی جابر کے ایک پھوپھا وہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے جن کا نام عمر تھا۔
पैगंबर ने इन दोनों को, बहनोई को और जाबिर के वालिद को, एक ही कब्र में अपने हाथ से दफन किया और मैदान ओहद में यह कब्र मौजूद रही, यहां तक कि वो वाकया पेश आया कि हाकिम शाम ने पानी की नहर निकालने के लिए मैदान ओहद में जमीन की खुदाई की, कब्रें खुली और लोगों ने यह देखा कि ये लोग उसी हालत के अंदर हैं कि जैसे अभी अभी बिस्तर पर लेटे हों। बहरहाल ये तो एक अलग वाकया है जिसकी तफसील आ चुकी। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी के वालिद इस मैदान में शहीद हो गए और जो उनके दिल के अंदर ख्याल आ रहा था वो पूरा हो गया। लेकिन अब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के साथ एक बड़ा मसला था कि वालिद शहीद हो गए, इनकी उम्र 22 साल के करीब है, 9 बहनें हैं जिनमें से 7 तो बहुत छोटी छोटी हैं, वालिद का एक बड़ा कर्जा है, औलाद ज्यादा होने और फैयाजी की वजह से जो मैंने तकरीर के शुरू में अर्ज किया। अब जाबिर बहुत परेशान है कि किस अंदाज से इस कर्जे को उतारा जाए। यहां तक कि एक मर्तबा एक सफर के दौरान एक अजीब वाकया पेश आया जिसने जाबिर के लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए और इस वाकये से यह भी पता चलता है कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी में बहनों के लिए ईसार का मादा कितना था और कितने ज़हीन और अक्लमंद थे। तारीख ये बताती है कि एक मर्तबा मुसलमानों का एक काफिला किसी काम से मदीने से बाहर किसी दूर दराज के इलाके में गया था। बाज उलमा कहते हैं कि एक गजवा था ज़ातुर रिक़ा जिसमें हिस्सा लेने के लिए ये लश्कर गया था, लेकिन हमारी तारीखें खामोश हैं। बस इतना मिलता कि यह काफिला गया था। जब यह काफिला अपने मकसद को पूरा करके वापस आ रहा था तो रिवायत ये कहती है कि काफिला चल रहा था। पैगंबर इस्लाम की आदत ये थी कि आम तौर पर पैगंबर इस्लाम काफिले के आखिर में हुआ करते थे ताकि अगर कोई ज़ईफ, कोई बूढ़ा, कोई कमजोर, कोई बीमार रह जाए तो मुसलमान उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि पैगंबर की वजह से कुछ लोग आखिर वक्त तक रहें। पैगंबर इस्लाम इस सफर के अंदर भी वापस आ रहे थे। सफर का आगाज नमाज पढ़ के फौरन हो जाता है, यानी सुबह की नमाज, और मगरिब तक मुसलसल सफर रहता है। तो अभी सूरज नहीं निकला था, रोशनी नहीं आई थी, अंधेरा था, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ रही थी। पैगंबर इस्लाम ने देखा कि काफिला तो रवाना हो गया, मगर इस हालत में किसी की आवाज आ रही, क्या मुसलमानों कोई है जो मेरी मदद करे, ऐ मुसलमानों है कोई जो मेरा साथ दे। पैगंबर इस्लाम ने यह आवाज सुनी, फौरन रुके और एक मर्तबा घूम के देखा, अंधेरा है। सवाल किया तू कौन है? तो जवाब आया कि मैं जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हूं। पैगंबर इस्लाम एक मर्तबा अपने ऊंट को जाबिर के ऊंट के करीब ले गए। कहा क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल, मेरा ऊंट इंतहाई कमजोर है, इंतहाई नातवा है, उससे फासला सफर तय नहीं किया जा रहा है और इस वक्त वो अपने मकाम पर अड़ के खड़ा हो गया है, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। पैगंबर इस्लाम ने कहा अच्छा तुम्हारे पास कोई असा या लाठी है? जाबिर ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, ये खजूर के दरख्त की एक शाख है। पैगंबर ने कहा मेरे हवाले करो। ये कह के पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा इस असा को जाबिर के ऊंट से मस किया और एक मर्तबा दुआ मांगी। बस पैगंबर की दुआ का सादिर होना था और पैगंबर के हाथ में मौजूद खजूर की इस शाख का उस ऊंट से मस होना था कि एक मर्तबा खुद ब खुद इसमें ऐसी तवानाई आई कि वो ऊंट इंतहाई तेजी से फासला तय करने लगा। पैगंबर इस्लाम ने जाबिर से कहा अब तुम हमारे साथ चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। और जाबिर भी हैरान हो गए, यही ऊंट जिससे थोड़ी देर पहले चला नहीं जा रहा था और अब इंतहाई तेजी से दौड़ने के लिए तैयार है। एक मर्तबा जाबिर और पैगंबर साथ चल रहे हैं। पैगंबर ने दरमियान में जाबिर के ऊंट की तारीफ कर दी, बड़ा उम्दा ऊंट है, ऐ जाबिर मैं चाहता हूं कि इसे खरीद लूं, तुम तैयार हो इसे बेचने पर? अब एक खास मकसद है पैगंबर के इस सवाल का, क्योंकि तारीख ये बताती कि इस वाकये से कुछ पहले, ये जो वाकया आपने सुना अभी जो सुन रहे हैं, इससे कुछ पहले जाबिर पैगंबर के पास एक शिकवा लेके पहुंचे थे अपने वालिद की शहादत और इस वाकये के पेश आने से पहले। एक दिन जाबिर पैगंबर इस्लाम के पास पहुंचे और कहा अल्लाह के रसूल, मुझे अपने वालिद की शहादत के बाद ये इतना बड़ा कर्जा है मेरे वालिद का, इसका बोझ मेरे सर पे आ गया और मैं इंतहाई परेशान हूं कि पता नहीं मेरे वालिद पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि मेरे वालिद को भी बड़ा ख्याल था कि मैं कर्जा लेके जा रहा हूं। पैगंबर इस्लाम ने कहा जाबिर मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के बारे में एक बात बताता हूं। तुम्हारे वालिद की शहादत के बाद परवरदिगार आलम ने तुम्हारे वालिद की रूह को अपनी बारगाह में तलब किया, जबकि परवरदिगार आलम को जब रूहों से कोई बात करना पड़ती तो कोई बात करना होती तो बीच में फरिश्तों को मुकर्रर किया जाता
مگر تمہارے والد کا یہ مقام تھا کہ بغیر کسی فرشتے کے پروردگار نے تمہارے والد کی روح کو اپنے پاس طلب کیا اور یہ کہا کہ اے میرے بندے، یہ بتا کہ تیری کوئی تمنا اور خواہش ہے جسے تو پورا کروانا چاہتا؟ کہا خدا بندہ تمہارے والد نے یہ کہا. اب یہ پیغمبر جابر کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے والد نے یہ کہا خدا بندہ بس ایک تمنا ہے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ تیرے حبیب اور تیرے دین کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کو پھر قربان کروں اور شہادت کے مرتبے کو حاصل کروں. یہ اتنا بلند مرتبہ تھا اور جابر کے والد نے شہادت کے بعد شہادت کے مرتبے کو اتنا بلند پایا کہ دوبارہ دنیا میں آ کے شہید ہونے کو تیار ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے بندے، کیونکہ یہ میرا قانون کہ جو ایک مرتبہ دنیا سے گیا وہ واپس نہیں آئے گا، بتا تیری تمنا کیا ہے؟ کہا کہ خدا بندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد کو میرے بارے میں اطمینان ہو جائے، اس لیے کہ جیسا آپ نے سنا چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے والد کو یہ فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد میری اولاد پریشان ہو. تو کہا خدا بندہ میں صرف یہ چاہتا ہوں. اب یہ ساری گفتگو اللہ کے رسول جابر کو سنا رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد کو میرے بارے میں اطلاع مل جائے کہ میں یہاں پہ خیریت سے ہوں. اب ہمیں یہ بات عجیب لگ رہی، مگر ذہن میں رکھیے کہ ابھی مدینے میں اسلام نیا نیا آیا، یہ فقط دوسری جنگ ہے. اس کے اندر لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا شہادت کسے کہتے ہیں. تو جو مسلمان ہیں انہیں اب تک پتا نہیں کہ شہید ہونے والے پہ کیا گزرتی، وہ کس حالت میں ہے. تو جابر کے والد پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمنا پیش کر رہے کہ میری اولاد کو اطمینان ہو جائے. پیغمبر کہہ رہے کہ اے جابر، تمہارے والد کی اس تمنا کی وجہ سے پروردگار نے قرآن کی ایک آیت نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ اے مسلمانوں جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں. تو یہ قرآن کی آیت جابر کے والد کی فرمائش کے اوپر یعنی تمنا کے اوپر خدا نے نازل کی تاکہ تمام مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارے مارے جانے والے شہید خدا کے پاس زندہ ہیں اور آرام سے ہیں. جابر نے کہا اللہ کے رسول یہ پریشانی تو دور ہو گئی، اپنے والد کی خیریت پتہ چلی، لیکن مسئلہ اپنے مقام پر ہے کہ میں قرضہ کس طرح سے ادا کروں. اور قرضہ جنہوں نے دیا وہ مسلمان تو نہیں، اس میں یہودی بھی شامل جو انتہائی شدت کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں. تو اب یہ واقعہ ذہن میں رکھیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے جابر ان قریب تمہارے والد کے قرضے کے ادا کرنے کا انتظام خدا کرے گا. اور پھر یہ موقع آ گیا کہ پیغمبر اسلام جابر کے اونٹ کو چلانے کے بعد ایک مرتبہ تعریف کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے یہ اونٹ، اے جابر کیا یہ تم میرے ہاتھ فروخت کرو گے؟ جابر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ویسے ہی آپ کی نظر ہے، آپ نے پسند کیا، اب یہ آپ کے لیے ہو گیا. کہا جابر ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، جو اس کی قیمت ہے وہ تمہیں لینا پڑے گی، اس کے بعد میں اس اونٹ کو قبول کروں گا. مدینے پہنچ کر اس اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کرنا. تاریخ کہتی ہے کہ جابر نے کہا اللہ کے رسول جیسا آپ کا حکم ہے میں اس کی تعمیل کروں گا. پھر پیغمبر نے ہاتھ پھیلا کے جابر کو دعا دی اور جابر خود کہتے ہیں کہ اس سفر میں میں نے 25 مرتبہ سنا کہ اللہ کے رسول ہاتھ پھیلا کے میرے حق میں دعا کر رہے ہیں. ابھی ہم تھوڑا اور آگے بڑھے تھے کہ پیغمبر نے سوال کیا جابر تم جوان ہو، جوانی کی منزل میں داخل ہو گئے ہو، کیا تم نے شادی کر لی؟ پیغمبر اسلام دریافت کر رہے ہیں. جابر نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. پیغمبر نے کہا کس سے شادی کی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے سہیلہ بنت مسعود سے شادی کی. سہیلہ بنت مسعود مدینے ہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والی اور ان کے پہلے شوہر کا انتقال جنگ احد سے پہلے بیماری کی وجہ سے مدینے میں ہوا تھا، یعنی یہ شادی شدہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے بعد یہ بیوہ ہو اور اب جابر نے ان سے نکاح کیا. تو پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے سہیلہ بنت مسعود سے جن کا تعلق فلاں قبیلے اور خاندان سے ہے اس سے شادی کی. پیغمبر نے اب دیکھیں قربت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، بے تکلفی کتنی ہے. موقع ملا تو آج، ورنہ آئندہ تو آپ کئی واقعات سنیں گے کہ جابر سے پیغمبر اسلام کی بات چیت کا طریقہ کتنا محبت والا، کتنا بے تکلفی والا. یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری کی عمر 22 سال کے قریب اور پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 55-56 سال کے قریب عمر کا فرق بھی ہے. اور پھر وہ اللہ کے رسول جابر ان کے کلمہ گو ہیں، مگر اتنی عظمت ہے جابر کی شخصیت کی کہ پیغمبر اسلام اتنی محبت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ
کہ کہتے ہیں کہ اے جابر یہ تو بتاؤ تم جوان ہو, تمہاری جوانی کا آغاز, تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی, غیر شادی شدہ لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی, ایک بیوہ کا انتخاب کیوں کیا جو عمر میں تم سے زیادہ. پیغمبر اعتراض نہیں کر رہے بلکہ پیغمبر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جابر کا مقصد کیا ہے اس شادی سے. جابر نے کہا اللہ کے رسول دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا, تمنا تو میری بھی یہی تھی, مگر میں نے دیکھا کہ میری 7 چھوٹی چھوٹی بہنیں, ماں تو جابر کی پہلے ہی انتقال کر چکی, باپ کا بھی انتقال ہو گیا, جابر خود ابھی ناتجربے کار 22 سال کا نوجوان. کہا اللہ کے رسول میں نے یہ دیکھا کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں, اب ان کی تربیت کے لیے, اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی اگر ہوشیار اور سمجھدار عورت ہو جو ان کا لباس بدلوا سکے, جو ان کے بالوں میں تیل ڈالے, جو ان کو صفائی کے طریقے سکھائے, جو ان کی صحیح تربیت کرے, تو یہ میری بہنوں کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر میں نے اپنی خواہش کے مطابق خود کسی جوان لڑکی سے نکاح کر لیا جو ناتجربے کار ہوگی تو میری بہنوں کے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی. اپنی بہنوں کی وجہ سے میں نے اس رشتے کو ترجیح دی ہے. پیغمبر نے پھر جابر کو دعا دی کہ جابر یہ تم نے رشتہ داری کا حق ادا کیا اور ایثار کیا اپنی بہنوں کے لیے, خدا تمہیں اس کا اجر دے گا. چنانچہ تاریخوں میں ہے کہ بعد میں جابر کی شادی بھی مدینے کی ایک انتہائی حسین عورت جناب ام حارث سے ہوئی, جس کی تفصیل تو آپ بعد میں سماعت فرمائیں گے. تو خیر اب جابر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے پہلے اونٹ خریدنے کی بات کی, بڑا لمبا سفر ہے میں اسے مختصر کرتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ شادی کا مسئلہ طے پایا. اس کے بعد جابر کہتے ہیں کہ آخر ہم مدینے پہنچ گئے. اگلے ہی دن میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول یہ اونٹ میں لے کے آیا ہوں. پیغمبر اسلام نے دیکھا, ایک مرتبہ بلال حبشی کو بلایا. جناب بلال حبشی کے ذمے پیغمبر کے بیت المال کی نگرانی بھی تھی. کہا کہ اس کے لیے 5 اوقیہ سونا لے کے آؤ. ایک پیمانہ تھا اس زمانے کا, بلکہ روایت میں ہے کہ پہلے جابر سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کتنے کا خریدا ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے 5 اوقیے کا خریدا. بطور مثال ہم لفظ تولہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے 5 تولے سونے کے بدلے میں یہ اونٹ خریدا. پیغمبر نے بلال کو بلایا, کہا جو جابر کہہ رہے ہیں یہ قیمت لا کے ان کے حوالے کرو. بلال نے یہ پیسے لا کے حوالے کی. پیغمبر نے کہا نہیں, اتنے کا تو انہوں نے خریدا, 3 تولہ سونا اور لے کے آؤ. 3 تولہ سونا اور لایا گیا, جابر کے حوالے کیا. پیغمبر کھڑے ہوئے, ہاتھ میں عصا ہے, چاروں طرف اس اونٹ کے گھوم رہے ہیں, اس کے جسم کو دیکھتے جاتے ہیں, ہاتھ لگاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کتنا اچھا, کتنا عمدہ, کتنا طاقتور اونٹ. اور اس کے بعد جب پیغمبر نے یہ خرید لیا تو کہا کہ اے جابر تم مجھ سے چھوٹے ہو, میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک تحفہ دوں, اور میری طرف سے یہ اونٹ تمہارے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے, یہ تم بطور تحفہ لے جاؤ. اور جو پیسے تمہیں دیے گئے اس سے تم اپنے والد کا قرضہ ادا کرنا, وہ اس اونٹ کی قیمت ہے جو تمہارے حوالے کی گئی. جابر ابن عبداللہ انصاری, پیغمبر کی جانب سے ہدیہ اور تحفہ ملا کہ جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں تھی, مگر یہ سعادت جابر کے حصے میں آئی. بڑے خوش اور مطمئن واپس اپنے گھر جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد آئے اللہ کے رسول کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ جابر اپنے والد کا قرضہ ادا کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ جنہوں نے قرضہ دیا تھا مگر اب تک خاموش بیٹھے تھے وہ بھی آ گئے کہ ہمارا بھی حق باقی ہے, اگر تم ادا کر سکتے ہو تو ادا کرو. کہا اللہ کے رسول پھر خاص طور پر یہ جو یہودی ہیں یہ بڑا پریشان کر رہے ہیں, بڑا تنگ کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا اچھا جب کیا تمہارے پاس اس وقت کوئی جائیداد ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک چھوٹا سا باغ رہ گیا ہے کھجوروں کا. پیغمبر نے کہا جب کھجوروں کے اتارے جانے کے بعد کھجوروں کے فروخت کا وقت آئے تب مجھے بلا لینا, میں تمہارے پاس آؤں گا اور اس قرضے کو ادا کروا دوں گا. کھجوریں پک چکی تھیں. جب کھجور توڑنے کا وقت آیا جابر دوڑ کے آئے پیغمبر اسلام کے پاس. کہا اللہ کے رسول وقت آ چکا ہے. پیغمبر نے کہا اچھا تمہارے جتنے قرض خواہ جنہوں نے تمہارے والد کو قرضہ دیا سب کو لا کے جمع کرو اور میں بھی آ رہا ہوں. جابر نے تمام قرض خواہوں کو بلایا. پیغمبر اسلام بھی جابر کے باغ میں پہنچے. ایک مرتبہ کھجوروں کے ڈھیر کے قریب جا کے پیغمبر رک گئے. کہا جابر میں نماز شروع کرتا ہوں اور میں نماز پڑھتا جاؤں, تم میری جانب توجہ نہ دینا بلکہ جتنے قرض خواہ آئیں انہیں ان کے قرضے کے مطابق کھجوریں دے دینا. یہ بات واضح کر دی جائے کہ اس دور میں کوئی سکہ نہیں بنا تھا سونے کا یا چاندی کا یا درہم یا دینار, بلکہ بارٹر سسٹم تھا, یعنی مال کے بدلے مال. اونٹ خریدنا ہے سونا دے کے خریدا گیا. کوئی قرضہ لیا ہے اب جتنا قرضہ لیا ہے اس کے برابر کی کھجوریں دے دی جائیں, لینے والا بالکل خوش اور مطمئن جائے گا. پیغمبر نے کہا تم اس میں سے کھجوریں دے دینا. جابر حیران,
اللہ کے رسول یہ کھجور یہ تو ایک آدمی کے مطالبے کو پورا نہیں کرے گی اور یہاں 50 آدمی کھڑے ہیں۔ پیغمبر نے کہا جابر میں نے جو تمہیں حکم دیا تم اس کے مطابق عمل کرو اور میں اپنی عبادت میں مصروف ہوں، میری جانب توجہ نہ دینا۔ اب جابر ڈرتے ڈرتے گئے، پہلے آدمی کو بلا کے لائے، ادھر پیغمبر زمین کے اوپر اور قبلہ رخ ہو کے نماز شروع کر چکے ہیں اور نماز کے دوران دعا کا سلسلہ جاری۔ جابر ڈرتے ڈرتے مٹھیاں بھر بھر کے اس کو دیتے ہیں پہلے آدمی کو کہ تمہارا قرضہ پورا ہو گیا؟ اس نے دیکھا، کہا کہ کچھ کمی، کچھ اور دیا، کہا اب پورا ہو گیا۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، اور جابر حیران ہو گئے یہ منظر دیکھ کر کہ ادھر پیغمبر کی نماز دعا کے ساتھ جاری اور ادھر جتنے قرض خواہ جابر نے سب کا قرضہ ادا کر دیا اور کھجوریں اتنی کی اتنی باقی ہیں جتنی شروع میں تھیں۔ پیغمبر اسلام کے اس معجزے کو دیکھ کر جابر کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور ادھر آخری قرض خواہ گیا اور پیغمبر نے سلام پھیرا اور جابر کی جانب توجہ دی۔ جابر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تمہارا مہمان بنوں۔ یہ ایک ایسی سعادت تھی کہ مدینے کا ایک ایک آدمی ترستا تھا کہ کاش کبھی اللہ کے رسول ہمارے مہمان بنے۔ لوگ دعوتیں دے دے کے تھک جاتے تھے اور یہاں جابر کو یہ بڑا اعزاز مل رہا ہے 24 سال کی عمر میں کہ پیغمبر خود یہ کہہ رہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا مہمان بنوں۔ اب جابر ایک مرتبہ پیغمبر کو بڑے احترام کے ساتھ لے کے چلے اور اپنے باغ سے اپنے گھر میں لے کے آئے، بیوی کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تم جلدی جلدی کھانے کا انتظام کرو اور خبردار پیغمبر اسلام سے گفتگو نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کو اذیت و تکلیف پہنچے۔ عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر بیٹھ گئیں تو اب گفتگو کا ایک مرتبہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جابر کو بڑا خیال تھا اللہ کے رسول کو اس گفتگو سے تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ پیغمبر اسلام کو لے کے آئے، باغ سے لے کے آئے، اتنی دیر میں بیوی نے فرش کا انتظام کر دیا تھا۔ پیغمبر اسلام فرش پر پہنچے اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ جابر تیزی سے باہر آئے، غلام کو بلایا، بکری کا ایک بچہ جابر کے یہاں پلا ہوا تھا، کہا اسے ذبح کرو اور جلدی سے اس کا گوشت تیار کرو فوراً، ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی آنکھ کھلے اور ہاتھ منہ دھو کر پیغمبر واپس تشریف لے جائیں، اس لیے کہ مہمان تو پیغمبر فقط جابر کے گھر میں برکت پہنچانے کے لیے بنے تھے۔ اب انتہائی تیزی سے کام ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے آنکھیں کھولی، ہاتھ منہ دھوئے اور جابر نے دسترخوان لگا دیا۔ پیغمبر نے حیران ہو کے جابر کو دیکھا، جابر تم نے اتنے جلد سارا انتظام کر لیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس سے بڑھ کے میری خوش قسمتی کیا کہ آپ میرے یہاں آئے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تمہیں معلوم ہے کہ مجھے گوشت زیادہ پسند ہے، تبھی تم نے گوشت کو پکایا۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں اس بات سے آگاہ تھا۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم روایت ہے، آج تو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ جابر نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں اس سے آگاہ تھا۔ اب ادھر پیغمبر نے کھانا شروع کیا اور ادھر پورا قبیلہ بنو سلمہ اپنے گھروں سے امنڈ کے آ گیا۔ جابر کے گھر میں اللہ کے رسول آئے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آئے۔ لوگ ایک مرتبہ گھبرا کے زیارت رسول کے لیے چاروں طرف جمع ہو گئے، مگر جابر پہلے ہی سب سے کہہ چکے ہیں کہ خبردار کوئی میرے گھر کے اندر نہ آئے اور پیغمبر سے ملاقات نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی اگر اتنا بڑا مجمع آ گیا۔ اگر پیغمبر تم سے ملاقات کرنا چاہیں گے تو خود ہی مجھ سے کہہ دیں گے۔ اب چاروں طرف مسلمانوں نے جابر کے گھر کو گھیرا ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام جب ایک مرتبہ دعوت سے فارغ ہوئے تو باہر تشریف لائے۔ دروازے کے پیچھے سے سہیلہ بنت مسعود نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول بس ایک تمنا اور ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے جائیے۔ پیغمبر نے ہاتھ پھیلا کے دعا کی، خداوندہ جابر اور جابر کی بیوی پر رحمت نازل فرما اور اس خاندان کو بابرکت بنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے اندر جابر آخری صحابی تھے، اتنی برکت اور اتنی رحمت ہوئی۔ اب یہاں تک تو آپ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ابتدائی حالات سنے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ زیادہ واقعات جابر کے والد کے ضمن کے اندر آئے۔ اب جابر کے والد کی شہادت کے بعد قرضہ ادا ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، گھر کا انتظام صحیح طریقے سے چل رہا ہے، پیغمبر آ کے دعا دے کے جا چکے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر صحیح معنوں میں جابر ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد 19